اذا دخلت فاطمہ، جب بھی بی بی آتی تھی داخل ہوتی تھی دروازے قام الیہا رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بی بی کا 18 سال کی زندگی کا تجربہ تھا، آنکھوں دیکھا مشاہدہ تھا۔ بس بابا کی آنکھیں بند ہوئی، یہی مشاہدہ لے کے بی بی دربار چلی گئی۔ بارگاہ کے جتنے قرآن ہیں میرے سر پہ رکھو، بی بی کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو، مالک آپ کو اس غم کے علاوہ کسی غم میں نہ رلائے۔ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، دربار میں کھڑی ہے، کچھ لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں۔ کافی دیر گزرنے کے بعد ایک بندہ کہتا ہے رسول کی بیٹی کیسے آئی ہے؟ بی بی کہتی ہے میں حق لینے آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ میں مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی۔ یزید ملعون نے یہ نہیں کہا علی کی بیٹی سے تیرے بھائی مارے گئے، تیرے چادر لٹ گئی، سفر کی تھکی ہوئی ہے، بی بی تو جھوٹ بول رہی ہے، مجھے حسین کے سجدے کی قسم 3.5 گھنٹے میں آپ سنتے ہیں کہ بی بی کے سر کے بال سفید ہوئے، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، 3.5 گھنٹے میں نہیں، آدھے منٹ میں بی بی کا سر سفید ہو گیا۔ بی بی نے جب بابا کی لکھی تحریر دکھائی، اس نے کہا زہرا تو جھوٹ بول رہی ہے۔ بس بی بی کا سر سفید ہو گیا۔ اس نے کاغذ کے ٹکڑے کیے، زمین پہ بیٹھ کے چنتی ہے اور حسین کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے چاچا سلیمان، بابا کی لکھی ہوئی تحریر۔ اجرکم اللہ، میں دربار والی باتیں نہیں پڑھ سکتا۔ بی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ تھی، ایسا نہیں کہ ماں کو نہیں پہچانا۔ بی بی کا پہلا جملہ تھا اماں جب دربار میں گئی تھی تیرا سر سیاہ تھا، اماں اب سر سفید ہو گیا، اماں دربار میں کیا ہوا؟ رسول کی بیٹی کہتی ہے بیٹی زینب میں دربار میں اکبر کو برچھی لگتی دیکھ آئی ہوں، تیری چادر لٹتی دیکھ آئی ہوں، حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑتے دیکھ آئی ہوں۔ اجرکم اللہ، بابا کی شہادت کے بعد بی بی کی آواز گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، بی بی کی آواز نہ محرم نہیں سن سکتا تھا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بی بی جب بابا کو روتی تھی نا تو ہوا میں ماحول ایسا ہو جاتا تھا، جانور چارہ کھانا چھوڑ دیتے تھے، بچے ماؤں کی گودیں چھوڑ دیتے تھے، جو نیند میں ہوتا تھا بے چین ہو کے تڑپ کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ یہ ملعون کہتے تھے ہم سو نہیں سکتے، رسول کی بیٹی کو کہے وہ دن میں بابا کو روئے تو ہم رات کو سوئے، وہ رات کو روئے تو ہم دن کو سوئے۔ دروازے پہ لکڑیاں لائی گئی، باہر سے کہنے والے نے کہا علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اندر سے بی بی نے کہا میں لفظوں کا ذمہ دار جو کتابوں میں وہی پڑھوں گا، ذاکر خطابت نہیں۔ بی بی نے کہا اندر تو میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں۔ اس نے کہا جو بھی ہو ہم داخل ہو جائیں گے۔ بس یہ باتوں کے دوران آگ کے شعلے اٹھے، دروازہ آدھا جلا، ایک بدماش نے دروازے کو لاد ماری، دروازے کے پیچھے رسول کی بیٹی تھی، جلتا ہوا دروازہ بطول کے پہلو پہ۔ مستور کون ہے؟ رسول کی بیٹی، حسنین کی ماں، ظاہراً زندگی 18 سال، جلتا ہوا دروازہ، دروازے میں لگی ہوئی تھی میخ، آدھا جل چکا تھا، دروازے کے پیچھے تھی دیوار۔ جیسے دروازہ بطول پہ گرا، 13 بندے چلتے ہوئے دروازے پہ پاؤں رکھ کے اندر گئے۔ زہرا بے ہوش ہو گئی، علی کے گلے میں رسی ڈالی۔ جب بی بی اٹھی فضا سے کہا علی کہاں ہے؟ بی بی اٹھی، صاحب اولاد بیٹھے ہو، حسین اور زینب یہ صحن میں دیکھ رہے تھے۔ میرے مولا مجھے توفیق دے میں جملہ کہہ دوں۔ کن فد ملعون نے بچوں کے سامنے بطول کو تماچا لایا۔ اس کا تماچا لگنا تھا، بطول کی آنکھیں کھلی۔ فضا علی کہاں ہے؟ کہا گلے میں رسی ڈال کے دربار لے گئے۔ سیدہ نے کہا فضا میرے بابا کا معاملہ، بدعا کرتی ہوں۔ بی بی نے سر پہ بابا کا معاملہ رکھا، مدینے کی دیواریں اٹھ گئی۔
علی نے سلیمان سے کہا سلیمان جلدی جا بطول سے کہے بد دعا نہ کرنا. حسین بادشاہ اپنے حبدار کے ساتھ بازار سے گزر رہے تھے. بازار میں رش تھا, مدینے کے بازار میں جا رہے تھے. یا حسین نے کسی بندے کو آتے ہوئے دیکھا, بازار چھوڑ کے محب بازار میں کھڑا رہا. حسین نے دیوار کی طرف منہ کر لیا. جس طرح کر کے تھوڑی دیر حسین دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے. تھوڑی دیر کے بعد منہ دوسری طرف کیا. اس محب نے پوچھا مولا آپ نے دیوار کی طرف منہ کیوں کیا, خیر تھی؟ سنو گے جملہ. حسین نے کہا وہ ملعون آ رہا تھا جس نے میری اماں کو تماچا مارا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی جس نے میری ماں کو تماچا مارا ہو. 2 جمادی الثانی کی رات تھی. زخمی بطول نے علی کو بلایا. یا علی دن کے وقت گھر میں کوشش کرنا نہ آنا. سب کو جاننے والا امام کہتا ہے بطول کیوں؟ کہا جب میں زندہ تھی دنیا میں تھی آپ آتے تھے زینب میرے پیچھے چھپ جاتی تھی. اب میں جا رہی ہوں آپ آئیں گے زینب کہاں چھپے گی؟ ہم روتے اسی بات پہ ہیں جو بابا کے سامنے آتے ہوئے شرماتی تھی. اللہ جانے بغیر چادر کے شرابیوں کے مجمع میں حسین کی وکالت. اجرکم اللہ. بی بی کے دنیا سے پردہ ہوا, غسل دیا, کفن دیا. جو بی بی کی وصیت ہے علیحدہ مسائب. مکمل بی بی کی شہادت ایک مجلس میں نہیں پڑھی جا سکتی, ہر مرحلہ علیحدہ علیحدہ مسائب ہے. رات کو بطول کا جنازہ اٹھایا. بطول کی وصیت علی کو یاد تھی. کہا تھا رات کے وقت گھر میں آنا, کوشش کرنا اس وقت آنا جب بچے سو جائیں تاکہ میری زینب شرمائے نہ آپ کے سامنے. آدھی رات کا وقت ہوا. علی اندھیرے میں اپنے گھر میں داخل ہوا. رونے والوں سوائے غم حسین کے کسی کام میں مالک آپ کو مبتلا نہ کرے. بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں, آگے آپ سن بھی نہیں سکتے, میں پڑھ بھی نہیں سکتا. علی نے مصلی بچھایا, اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا چاہتا تھا. یا فضا دوڑ کے آئی, ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے یا علی اللہ کی عبادت بعد میں کرنا, ذرا پہلے میں چراغ جلاتی ہوں, گھر کا منظر دیکھ لے. گھر کا منظر دیکھ. جناب فضا نے گھر میں چراغ جلائے. گھر کا منظر کیا تھا؟ مٹی پہ حسن سویا تھا, کہیں جناب کلثوم سوئی تھی, بی بی زینب ہاتھ سے انگلیوں کی لکیریں مار رہی تھی. اور جناب فضا نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی تیرے سارے بچے موجود ہیں, تیرا حسین نہیں ہے, تیرا حسین گھر میں نہیں ہے. علی کے ذہن میں سارا منظر آیا. انہوں نے دروازے کو آگ لگائی, میرے گلے میں رسی ڈالی, بطول کی پسلیاں زخمی کی, بطول کی ہاتھ سے تسبیح نہیں پر سارے ظلم یاد آ گئے. علی نے ذوالفقار نکالی, مدینہ کی گلیوں میں حسین کو تلاش کرتا پھر رہا ہے. یا وہاں آیا جہاں بطول کو سلایا تھا. حسین ماں کی قبر پہ پاؤں والی طرف بیٹھ کے زارو قطار رو بھی رہا ہے. ماتمیوں رونا نہ ہائے ضرور کر دینا, اور کہہ رہا ہے اماں ایک دفعہ گھر واپس آ جا. اماں زینب نہیں سوتی, نہ کچھ کھاتی ہے نہ سوتی ہے.